رات پر کھڑے ہو نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے. اور جو فرمائی اب دیکھیے نماز کتنی نورانی ہو جائے گی, یعنی پیچھے سے بھی کوئی خیال نہیں آئے گا کیونکہ ملک الموت کھڑے ہیں, صرف خیال ملک الموت کا. نیچے کیا ہے, پل صراط پر آپ کھڑے ہیں, نیچے جہنم کی آگ ہے, یعنی جو میں نے گناہ کیے اس کے گناہ کی جو بھی عذاب وہ نیچے ہیں. اور سامنے یہ تصور کرو کہ جنت تمہارے انتظار میں ہے. مومن کا جو ہدف ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے, خدا کی رضا سب سے پہلے, اس کے بعد جنت, کیونکہ خود جنت میں جائیں گے وہی جو خدا جن سے راضی ہے. سامنے جنت تمہارے انتظار میں ہے اور سیدھے ہاتھ پر محمد و آل محمد تمہیں دیکھ رہے ہیں. رائٹ ہینڈ پر اہل بیت دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, رسول خدا دیکھ رہے ہیں, حضرت علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, ہاں سب دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اور لیفٹ سائڈ پر الٹے ہاتھ پر آپ کو فرشتے دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک نورانی باؤنڈری ہو گئی. پیچھے سے تو ملک الموت کھڑے ہیں, نیچے جہنم ہے, سامنے جنت ہے, رائٹ سائڈ پر اہل بیت ہیں اور لیفٹ سائڈ پر کون ہے, فرشتے ہیں, اور اوپر سے خدا تجھے دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تاکہ خیالات ادھر ادھر نہ بھٹکیں کہ نماز ہم پڑھتے, نماز میں لذت نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم توجہ سے نہیں پڑھتے, حضور قلب کے ساتھ نہیں پڑھتے. حضور قلب اگر توجہ کے ساتھ ہماری نماز ہو تو یقیناً یہ نماز طاقتور ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی, یہ بہت اہم ہے کہ ہماری نماز جو حضور قلب کے ساتھ ہو. حضرت علی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں, حضرت علی علیہ السلام بھی نسخہ بتلاتے ہیں, حدیث بتلاتے ہیں. کیا بتلاتے ہیں؟ فرماتے چاہتے ہو نماز میں توجہ ہو, چاہتے ہو نماز میں عشق ہو, چاہتے ہو نماز میں لذت ملے, چاہتے ہو تمہاری نماز نفس کو شکست دے, تو دیکھو جب بھی نماز پڑھو نا, یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ سامنے خدا ہے اور میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں اور میرا رب میری بات سن رہا ہے, یا میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں اپنے رب کی بات سن رہا ہوں. اب میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں, میری توجہ آپ کی طرف ہے نا. اسی طرح سے نماز میں توجہ ہونی چاہیے. اب یہ کب ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی آپ پڑھتے ہیں دل میں ترجمہ کرتے چلے جائیں. اپنے بچوں کو جو عربی ظاہر نہیں جانتے ترجمہ سکھائیں, اردو انگلش میں, جو بھی قرآن میں پڑھتے, مثلا سورہ الحمد پڑھتے ہیں, اب کیا سمجھے, میں خدا سے بات کر رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ترجمہ کریں, اے خدا تیرے نام سے شروع کرتا ہوں, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, میں آیا ہوں معافی مانگنے, میں آیا ہوں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے. اب رحمان بھی ہے, رحیم. اب آگے چلیں, الحمد للہ رب العالمین. اے خدا تو عالمین کا رب ہے. عالمین کو دیکھیں کتنا بڑا عالم ہے, یہ اتنا بڑا عالمین کی بات ہو رہی ہے. اتنے بڑے جہان ہیں کہ پورے عالمین میں یہ پلانیٹ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں, یہ پلانیٹ, یہ زمین ایک نقطے کے برابر ہے, ایک پوائنٹ, ایک ڈاٹ ہے. ہزاروں پلانیٹس ہیں اور کئی ہزار گنا بڑے بڑے پلانیٹس ہیں. یہ ہمارا پلانیٹ جو ہے, یہ ہماری زمین بہت چھوٹا سا ایک نقطہ ہے کائنات میں. اور اس زمین میں پھر 3 حصہ پانی ہے, ایک حصہ زمین ہے, پھر ایک حصے زمین میں کئی 100 ممالک ہیں, بڑے بڑے ممالک ہیں. ٹھیک ہے, پھر دنیا کے نقشے پر اگر آپ انگلینڈ کو, اپنے ملک کو دیکھیں تو وہ ایک چھوٹا سا حصہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نقطہ نظر آتا ہے. پھر انگلینڈ کے اندر اگر آپ اپنے شہر لیوٹن کو دیکھیں تو وہ ایک اور چھوٹا سا نقطہ نظر آتا ہے. پھر لیوٹن کے اندر اپنے گھر کو دیکھیں تو وہ ایک چھوٹا سمال ڈاٹ نظر آتا ہے. اب اندازہ کیا آپ نے, عالمین میں دنیا ڈاٹ ہے, ایک نقطہ ہے, اور پھر اس دنیا کے نقشے میں یہ انگلینڈ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے, پھر انگلینڈ میں لیوٹن چھوٹا سا نقطہ ہے, اور لیوٹن کے اندر آپ کا گھر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے, اور اس ڈاٹ کے اندر آپ کھڑے ہیں, اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ جو عالمین کا رب ہے. یہ معرفت ہونی چاہیے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, میری حیثیت کیا ہے. کہ ایک ڈاٹ
ایک نقطہ ملین ٹائم تقسیم کروں تب بھی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میں بات کس سے کر رہا ہوں؟ عالمین کے رب کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے خدا، اے خدا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، اگر تو اجازت نہ دیتا تو کس میں طاقت ہوتی کہ تجھ سے آ کے کوئی بات کرے؟ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا رحم ہے کہ تو نے ہر گنہگار کو اجازت دے رکھی ہے، جب چاہے وہ تیرے در پہ آ سکتا ہے، فریاد کر سکتا ہے۔ اب آپ سمجھے آپ کون ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ پھر کیا؟ الرحمن، اللہ اکبر۔ اے خدا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہاں، یہ اس کا رحم ہے نا کہ اتنے گناہ کیے ہم نے، مگر اس خدا نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ اب تیرے لیے رزق بند کر دوں گا، اب تیرے لیے یہ نعمتیں بند کر دوں گا۔ نہیں، وہ نعمتوں کو بند نہیں کرتا، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، تو وہ رحیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ مگر کیا صرف رحمان اور رحیم نہیں، مالک یوم الدین، اے میرے اللہ، مگر تو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ قیامت کا دن وہ کون سا دن ہے؟ اللہ اللہ، قیامت کا وہ دن ہے جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، میرے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ اے خدا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں۔ مالک یوم الدین، اے خدا، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میرے گناہوں کی وجہ سے تو اولین و آخرین کے سامنے مجھے ذلیل و خوار کر دے۔ یعنی یہاں توبہ توبہ شروع ہو جائے۔ قیامت کا دن خدا یاد دلا رہا ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ کیا مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، شیطان مجھے نہ بھٹکائے، نفس مجھے نہ بھٹکائے، مجھے گناہ کی طرف نہ لے جائے، مجھے شیطان کے راستے پر نہ لے جائے۔ اس کے بعد کون سی صراط مستقیم، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو تیرے انبیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ جو تیرے اولیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ جو تیرے شہداء کا راستہ ہے، وہ راستہ جو کربلا والوں کا راستہ، اس راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے خدا جو گمراہ ہیں، جو بدبخت ہو گئے، جو فرعون و نمرودوں کا راستہ، جو یزیدیوں کا راستہ، جو دنیا پرستوں کا، جو نفس پرستوں کا راستہ ہے، اے خدا اس راستے سے ہمیں بچا لے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا اس طرح سے مولا علی کہتے ہیں، جب نماز پڑھو گے تو نماز کیا توجہ کے ساتھ ہوگی، نماز میں لذت بھی آئے گی، اور جب قیام کھڑے ہو تو اسے یہ سمجھو، قیام یعنی کھڑا ہونا، جب تم کھڑے ہو تو یہ سمجھو کہ میں قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہوں، اور خدا کہے گا اقرا، پڑھ اپنے اعمال نامے کو، کہ تو نے آنکھوں سے کیا گناہ کیے، زبان سے کیا گناہ کیے، ہاتھ سے کیا گناہ کیے۔ اور گنہگار جب دیکھے گا اپنے اعمال نامے کو، ہاں خون کے آنسو بہیں گے، مگر بیکار ہے مرنے کے بعد رونا۔ یعنی انسان جب قیام میں کھڑا ہے تو انسان استغفار کرے، انسان توبہ کرے۔ اب اپنے گناہوں کو یاد کیا، اب کیا رکوع کائے کے لیے ہے؟ رکوع یعنی جب اپنے گناہوں پر نظر پڑی، اے میرے مالک اتنی بے شمار نعمتیں تو نے دی، مگر میں نے پھر بھی گناہ کیے، تیری مخالفتیں کی۔ اب یہ رکوع میں جھکنا یعنی شرم سے جھک جانا ہے، شرمندہ ہو کے جھک جانا ہے۔ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، تیری ذات بڑی عظیم ہے کہ تو نے ابھی تک مجھے مہلت دے رکھی ہے، اگر تو چاہتا مجھے مار دیتا، تو چاہتا میری صورت کو حیوان کی صورت میں بدل دیتا، تو چاہتا مجھ پر کوئی عذاب گرا دیتا۔ اتنے گناہ میں نے کیے، مگر تو کتنا کریم رب ہے، پھر بھی تو نے مجھے توبہ کے لیے موقع دیا ہے۔ یہ انسان شرم سے رکوع میں گر جاتا ہے۔ اور پھر سجدہ کیا ہے؟ دیکھیے رکوع ایک ہے مگر سجدے دو کیوں ہیں؟ یہ بھی راز کی بات ہے، یہ بھی ہدایت کی بات ہے کہ رکوع تو ایک مگر سجدے دو کیوں؟ پہلے سجدے میں خدا یہ سکھاتا ہے کہ اے میرے بندے،
تو مٹی سے بنا ہے، کبھی غرور نہ کرنا طاقت پر، جوانی پر، دولت پر، کبھی گھمنڈ اور تکبر نہ کرنا. میں نے تجھے خاک سے بنایا ہے. اور دوسرا سجدہ کیا بتلاتا ہے کہ پھر تجھے خاک میں جانا ہے، پھر تجھے مٹی کے منوں کے نیچے دب جانا ہے. خدا کی مخالفت نہ کرنا، بے حیائی کا کام نہ کرنا، ظلم کا کام نہ کرنا، فتنے کا کام نہ کرنا، کیونکہ تجھے جانا ہے مٹی کے منوں کے نیچے دب کر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. کس طرح نورانی یہ چیزیں ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارواحنا لہ فرماتی ہے اے مومنو سجدہ خدا نے اس لیے واجب کیا ہے کہ تو تکبر کے بت کو مٹی میں توڑ کے پاش پاش کر دے، تکبر کو مٹا دے، تکبر کو فنا کر دے. صلوات پڑھی محمد والا. بچوں کا خیال رکھنا، الگ الگ بٹھا دیں بچوں کو، یہ کل بھی بہت ڈسٹربنس کر رہے تھے. بچوں کو اکٹھا نہ بٹھائی. صلوات پڑھی محمد والے. بیٹے ادھر آ جاؤ، تو آپ باتیں کرتے ادھر آ جائیں، اکٹھے نہیں بیٹھے. 12 دیگر صلوات. عزیزان، آج یہ ہم نے 2 درس لیے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایک حضرت علی علیہ السلام سے. انشاءاللہ آگے بھی خدا توفیق دے گا کہ یہ نورانی حدیثیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کو نورانی بنائیں گے، ہم اپنی عبادتوں کو نورانی بنائیں گے، ہم اپنی قبر و قیامت کو نورانی بنائیں گے. آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں کہ اے خدا، اے خدا، یہ مہینہ تو نے خاص خلق کیا ہے، اس طرح سے خلق کیا ہے کہ جو بھی آ کر خدا کے در پر خدا کو حسین کا واسطہ دے گا اور آنکھوں میں اس کے آنسو ہوں گے، زباں پہ دعا ہوگی اے خدا اپنے محبوب حسین کے صدقے میں میرے گناہوں کو بخش دے. خدا کا وعدہ ہے جو بھی وسیلے کے ساتھ آئے گا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، میں کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا. جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں ضرور دعا مانگا کریں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. چلیں مل کے چلتے ہیں خدا کے در پر، مگر تنہا نہیں، ساتھ میں امام حسین کو وسیلہ بنائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب مل کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. سب مل کے بلند آواز سے یا اللہ یا او میرے اللہ، تجھے واسطہ اس مظلوم شہید کا ایسا واسطہ دیں کہ کسی کی دعا رد نہ. میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم شہید کا
او جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی۔ اے عزیزو میں نے نام نہیں لیا مگر سمجھ گئے قدیمی مومن ہو یہ کون شہید ہے۔ اے خدا تجھے حسن کے یتیم قاسم کی غربت کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے، یا مجیب دعوت المضطرین، اے مضطر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ، اے خدا آج سب کی نیک دعائیں قبول کر لے۔ سب مل کے فریاد کریں یا غفار یا غفار یا غفار۔ آج جتنا کہہ لے غفار، آج خدا نے تجھے اجازت دی ہے، زبان تیری اختیار میں، سب مل کے یا غفار۔ ماشاءاللہ۔ اے عزیزوں ایک ذاکر تھا، آیا اس نے خواب میں کالے برقعے والی بی بی کو دیکھا۔ ذاکر بھی تھا، سید بھی تھا، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بیوی ہے جس کے برقعے سے نور نکل رہا۔ بیوی فرماتی ہے ذاکر مجھے پہچانو، میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔ یہ ذاکر اٹھ بیٹھا، ادب سے ہاتھ جوڑے، شہزادی میرے لیے کیا حکم ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ذاکر سے شکوہ کیا، گلہ کیا، صرف ذاکر سے نہیں بلکہ یہ شکوہ سارے مومنین سے۔ خو مومنو یہ شکوہ سنو اور زہرا کا شکوہ دور کرو۔ کیا شکوہ؟ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا ذاکر تو 10 راتیں میرے حسین کے مصائب پڑھتا ہے، مگر میرا شکوہ یہ ہے کیا حسن میرا بیٹا نہیں؟ کیا حسن مظلوم نہیں؟ او مومنو جا جا آواز جا رہی ہے جیسے 10 راتیں حسین کے لیے روتے ہو۔ زہرا فرماتی ہے 10 راتیں حسن کے لیے بھی رویا کرو۔ 21 سفر سے 30 سفر میں شہادت ہے امام حسن کی، 10 دن 10 راتیں امام حسن کا عشرہ بھی منایا کرو، کیونکہ حسن بھی مظلوم ہے۔ اگر ایک طرح سے دیکھا جائے امام حسن امام حسین سے زیادہ مظلوم، کس اعتبار سے؟ امام حسین کو ایسے اصحاب ملے
کہ کہتے ہیں 1000 بار یہ جانا آپ پہ فدا، مگر امام حسن اتنے مظلوم تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ظالموں نے مسلح کھینچ لیا، وہ کسی نے آ کر خنجر مارا، امام کا بازو زخمی ہوا۔ ایسے اصحاب نہیں جیسے امام حسین کے پاس۔ اور دوسری مظلومیت سنیں گے، امام حسن کی دوسری مظلومیت یہ، امام حسین کی جتنی بیویاں ہیں ساری مومنہ ہیں، ساری مطیع ہیں، ساری فرما بردار ہیں۔ اے عزیز و انسان، اگر دکھ یا درد دیکھتا، دنیا اگر بے وفائی کرے، ظلم کرے، تو دل کا درد اپنی بیوی کو سناتا، مگر جس کی بیوی اس کی قاتل ہو، وہ دل کا درد کس کو سنائے؟ ہاں امام حسن مظلوم ہے، بیوی نے زہر دیا، ایسا زہر، خون کی الٹیاں کر رہے، ظالمہ کھڑی ہے سامنے، امام خون کی الٹی پہ الٹی کر رہے، امام نے کنیز کو نوکرانی سے فرمایا جلدی جاؤ زینب کو خبر دو، حسین عباس کو بلاؤ، میں تھوڑی دیر کا مہمان۔ یہ ظالمہ قاتلہ کھڑی ہے، کہتی ہے مولا میں نے زہر دیا، مولا میں زینب کو منہ نہ دکھا سکوں گی، میں نے زہر دیا، مولا میں حسین کے سامنے نہ آ سکوں گی۔ امام حسن کتنے کریم ہیں، فرماتے ہیں جلدی سے پچھلے دروازے سے نکل جا کہ تجھے زینب نہ دیکھے، تجھے حسین۔ اپنی قاتلہ پہ بھی کرم کرنے والے ہیں عزیزو۔ جس طرح سے ایک ذاکر کے خواب میں بی بی زہرا آئی، اسی طرح سے ایک ذاکر کے خواب میں امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا ذاکر، جی مولا تو میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن ابھی تک تو نے میرے اصلی مصائب نہیں پڑھے۔ اب ذاکر پریشان ہوں، کہتا ہے مولا میں یہ مصائب پڑھتا ہوں یا کیا یہ آپ کے مصائب نہیں، میں کیا پڑھتا ہوں؟ میں کہتا ہوں لوگوں جب کسی کا جنازہ تیار ہو کے گھر سے نکلتا ہے، پھر کبھی واپس گھر میں جنازہ نہیں آتا، مگر یہ حسن مظلوم کا جنازہ ہے، ایک مرتبہ تیار ہو کے نکلا، پھر واپس جنازہ آیا، جیسے زینب کی نظر پڑی او فریاد بلند ہوئی ہوگی، حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ کفن کو رنگین کس نے کیا؟ مولا یہ کیا آپ کے مصائب نہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں یہ میرے مصائب ہیں، مگر میرے مصائب اصلی نہیں۔ یہ کہنے لگا مولا میں پڑھتا ہوں لوگوں زندگی میں دشمنی ہوتی ہے، مگر کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کے جنازے پہ پتھر بھی مارے، مگر ہائے زہرا کے مظلوم بیٹے کا جنازہ ہے،
حسن مظلوم کا جنازہ ہے. ایک مرتبہ تیروں کی بارش ہوئی اور کتنے تیر حسن کے جنازے میں لگے. ہے میرے آقا کیا یہ آپ کا مصائب نہیں؟ فرماتے میرا مصائب ہے مگر میرا اصلی مصائب. اب ذاکر ہاتھ جوڑتا ہے کہتے میرے آقا میرے امام میرے مولا پھر آپ خود بتائیں آپ کے مصائب. بیوی زہرا کی فرمائش کے مطابق ہم اس عشرے میں امام حسن کے مصائب پڑھ رہے ہیں، خود وہ ان کی زبانی. امام حسن فرماتے ہیں ذاکر سن دوسروں کو سنا میرے اصلی مصائب کیا ہے، میرے دل کا درد کیا. اتنا زہر نے میرے دل کو نہیں دکھایا کتنا اس مصائب میں. کیا مصائب؟ امام فرماتے ہیں مدینے کی گلی میں ایک گھر میں آگ لگی تھی. وہ دروازے پہ آگ لگی تھی. وہ آگ کا دروازہ میری اماں زہرا پہ گرا. میں اور حسین چھوٹے تھے اور ہماری اماں در و دیوار کے درمیان میں تھی. او میں فریاد کر رہا تھا او کوئی آئے میری اماں کو بچائے. ماتم حسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی